بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی بہادری۔ حضرت حارث تیمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے شتر مرغ کے پر کی نشانی لگا رکھی تھی۔ ایک مشرک نے پوچھا، یہ شتر مرغ کے پر کی نشانی والا آدمی کون ہے؟ لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب ہے، تو اس مشرک نے کہا، یہی تو وہ آدمی ہے جنہوں نے ہمارے خلاف بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امیہ بن خلف نے مجھ سے کہا، اے اللہ کے بندے، غزوہ بدر کے دن جس آدمی نے اپنے سینے پر شتر مرغ کے پر کا نشان لگا رکھا تھا وہ کون تھا؟ میں نے کہا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ تھے۔ امیہ نے کہا، انہوں نے ہی تو ہمارے خلاف بڑے بڑے کارنامے کر رکھے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب غزوہ احد کے دن لوگ لڑائی سے واپس آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں میں نہ پایا، تو ایک آدمی نے کہا، میں نے ان کو اس درخت کے پاس دیکھا تھا، وہ یوں کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا شیر ہوں اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ اے اللہ، یہ ابو سفیان اور اس کے ساتھی جو کچھ فتنے لے کر آئے ہیں، میں تیرے سامنے ان سب سے بری ہونے کا اظہار کرتا ہوں، اور مسلمانوں نے جو شکست کھائی ہے میں اس سے بھی بری ہونے کا اظہار کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تشریف لے گئے۔ جب شہادت کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے کان، ناک وغیرہ کاٹ دیے گئے ہیں تو آپ سسکیاں لے کر رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی کفن ہے؟ ایک انصاری نے کھڑے ہو کر ایک کپڑا ان پر ڈال دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ حضرت جابر بن عمر بن امیہ زمری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عبداللہ بن عدی بن خیار حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں باہر نکلے۔ پھر آگے باقی حدیث ذکر کی، اور اس میں یہ بھی ہے کہ یہاں تک کہ ہم لوگ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے پاس جا بیٹھے اور ہم نے ان سے کہا کہ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کیسے شہید کیا۔ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں یہ قصہ اسی طرح سناؤں گا جیسا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تھا۔ میں حضرت جبیر بن مطعم کا غلام تھا۔ ان کا چچا طعیمہ بن عدی غزوہ بدر میں مارا گیا تھا۔ جب قریش جنگ احد کے لیے چلے تو جبیر نے مجھ سے کہا کہ اگر تم میرے چچا کے بدلہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دو گے تو تم آزاد ہو۔ اور میں ایک حبشی آدمی تھا، حبشیوں کی طرح نیزہ پھینکا کرتا تھا اور میرا نشانہ بہت کم خطا جاتا تھا۔ میں بھی کافروں کے ساتھ اسی سفر میں گیا۔ جب دونوں لشکروں میں مڈبیر ہوئی تو میں حضرت حمزہ کو دیکھنے کے لیے نکلا اور میں بڑے غور سے انہیں دیکھتا رہا، یعنی تلاش کرتا رہا۔ بالآخر میں نے ان کو لشکر کے کنارے پر دیکھ لیا۔ ان کے جسم پر گرد و غبار پڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ خاکستری رنگ کے اونٹ کی طرح نظر آ رہے تھے، اور وہ لوگوں کو اپنی تلوار سے اس زور سے ہلاک کر رہے تھے کہ ان کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ اللہ کی قسم، میں ان کے لیے تیار ہو رہا تھا، انہیں قتل کرنا چاہتا تھا اور کسی درخت یا بڑے پتھر کے پیچھے چھپتا پھر رہا تھا تاکہ وہ میرے قریب آ جائے کہ اتنے میں سبا بن عبد العزا مجھ سے آگے ہو کر ان کی طرف بڑھا۔ جب حضرت حمزہ نے اس کو دیکھا تو اس سے کہا، او عورتوں کا خطرہ کرنے والی عورت کے بیٹے، اور یہ کہہ کر اس پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ ایک دم سر تن سے جدا کر دیا۔ ایسے نظر آیا کہ بلا ارادہ ہی سر کاٹ دیا۔ پھر میں نے اپنے نیزے کو ہلایا اور جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ نیزہ نشانے پر جا کر لگے گا تو میں نے ان کی طرف نیزہ پھینکا جو ان کی ناف کے نیچے جا کر اس زور سے لگا کہ دونوں ٹانگوں کے درمیان میں سے پیچھے نکل آیا۔
وہ میری طرف اٹھنے لگے لیکن ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر میں نے ان کو اور نیزے کو اسی حال پر چھوڑ دیا یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر میں ان کے قریب گیا اور اپنا نیزہ لے لیا اور پھر اپنے لشکر میں واپس آ گیا اور جا کر بیٹھ گیا۔ حضرت حمزہ کو قتل کرنے کے علاوہ مجھے اور کوئی کام نہیں تھا۔ میں نے ان کو اس لیے قتل کیا تھا تاکہ میں آزاد ہو جاؤں، چنانچہ جب میں مکہ آیا تو میں آزاد ہو گیا۔ پھر میں وہیں ٹھہرا رہا یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا تو میں بھاگ کر طائف چلا گیا اور وہاں جا کر ٹھہر گیا۔ پھر جب طائف کا وفد مسلمان ہونے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تو سارے راستے مجھ پر بند ہو گئے اور میں نے کہا کہ شام چلا جاؤں یا یمن یا کسی اور جگہ۔ میں بھی اسی سوچ میں تھا کہ ایک آدمی نے مجھ سے کہا تیرا بھلا ہو، اللہ کی قسم جو بھی کلمہ شہادت پڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو جاتا ہے محمد اسے قتل نہیں کرتے ہیں۔ جب اس آدمی نے یہ بات مجھے بتائی تو میں طائف سے چل پڑا یہاں تک کہ میں مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے آنے کا پتہ نہ چلا، بلکہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑا ہو کر کلمہ شہادت پڑھنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم چونکے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا کیا تم وحشی ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ اور مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ تم نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو کیسے قتل کیا۔ چنانچہ میں نے سارا واقعہ حضور کو اسی طرح سنایا جس طرح میں نے تم دونوں سے بیان کیا۔ جب میں سارا واقعہ بیان کر چکا تو آپ نے مجھ سے فرمایا تیرا بھلا ہو، تم اپنا چہرہ مجھ سے چھپا لو، میں آئندہ تمہیں کبھی نہ دیکھوں، یعنی تم سامنے مت آیا کرو۔ اس سے میرے چاچا کے قتل کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہوا کرتے تھے میں وہاں سے ہٹ جایا کرتا تھا تاکہ حضور کی نظر مجھ پر نہ پڑے، اور حضور کی وفات تک میں ایسے ہی کرتا رہا۔ جب مسلمان یمامہ والے مسلمہ قذاب کے مقابلے کے لیے چلے تو میں بھی ان کے ساتھ گیا، اور میں نے اپنے جس نیزے سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا اس نیزے کو بھی ساتھ لے لیا۔ جب دونوں لشکروں میں لڑائی شروع ہوئی تو میں نے دیکھا کہ مسلمہ کھڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور میں اس کو پہچانتا نہیں تھا۔ میں اسے مارنے کی تیاری کرنے لگا اور دوسری طرف سے ایک انصاری آدمی بھی اسے مارنے کی تیاری کرنے لگا۔ ہم دونوں اسی کو قتل کرنا چاہتے تھے، چنانچہ میں نے اپنے نیزے کو حرکت دی اور جب مجھے پوری طرح اطمینان ہو گیا کہ نیزہ نشانے پر لگے گا، وہ نیزہ میں نے اس کی طرف پھینکا جو اسے جا کر لگا، اور انصاری نے بھی اس پر حملہ کیا اور اس پر تلوار کا بھرپور وار کیا۔ تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ ہم دونوں میں سے کس نے اسے قتل کیا۔ اگر میں نے اسے قتل کیا ہے تو پھر میں نے وہ آدمی قتل کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین تھا، اور ایک وہ آدمی قتل کیا جو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ برا ہے۔ اسی جیسی حدیث امام بخاری نے حضرت جعفر بن عمر سے روایت کی ہے، اور اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ جب دونوں لشکر جنگ کے لیے صف بنا کر کھڑے ہو گئے تو سبا لشکر سے باہر نکلا اور بلند آواز سے کہا کہ کوئی میرے مقابلہ پر آنے کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ اس کے مقابلے کے لیے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے لشکر سے باہر نکلے اور اس سے کہا اے سبا، اے عورتوں کا ختنہ کرنے والی عورت ام انمار کے بیٹے، کیا تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہو؟ پھر حضرت حمزہ نے سبا پر ایک زوردار حملہ کر کے اسے ایسے مٹا دیا جیسے کہ گزرا ہوا دن ہوتا ہے۔ جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔